أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گفتگو ہماری چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے مبدأ کو بیان کیا کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی تھی. اس کے بعد اس کے معاش کو بیان کیا کہ اس کا کھانا پینا کیا ہے. اور آج جو آیتیں پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاد بیان کیا کہ آخرت میں اس کا کیا ہوگا. اور یہی تین چیزیں قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گی. تو ایک مبدا اور معاد، خاص طور پہ ابتدا انسان کی کیا اور انتہا کیا ہوگی. تو کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو چیزیں اگائی ہیں، 7 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے کام کی ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جو اس کے جانوروں کی ہے. انسان کے اندر بھی عجیب بات لکھی ہے تفسیر اضواء البیان کے اندر کہ پیدائش کے اندر منی کا قطرہ اس کو ملتا ہے. منی کے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور تیسرے نمبر پر الگ الگ قسم کی مخلوق ہوتی ہے، الگ الگ قسم کے انسان ہوتے ہیں. کہ زمین اور آسمان سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پانی برستا ہے، زمین لیتی ہے. یہ پہلی چیز ہوئی. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا، پھر باہر آتا ہے، شققنا الارض شقا، نکلا. اس کے بعد یہ 8 قسم کی چیزیں بنتی ہیں. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی دین کا کام کرتا ہے، کوئی دنیا کا کرتا ہے. الگ الگ کوالٹی کے لوگ بنتے ہیں. کہا ایسے ہی ابتدا میں پانی برسا آسمان سے، زمین میں گیا، اس کے بعد پھٹی زمین اور وہاں سے نکلا پودا. اب یہ پودے سے بننے والی چیز کوئی فروٹ ہے، تو کوئی ترکاری ہے، تو کوئی گھاس پھوس ہے، کیا کیا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے، اندر مطلب کہ غور اگر آدمی کرے تو بہت کچھ چیزیں بیان کی. اس میں پہلے بتلایا کہ ہم نے دانا نکالا تمہارے لیے. دانا، اصل غذا دانا ہے. اصل غذا جو ہے وہ دانا ہی ہے. گیہوں ہے، جو ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے، یہ سب اناج کہلاتے ہیں. تو پہلے اس کو بیان کیا. اور اناج ایک ایسی چیز ہے کہ جو مشترک ہے، انسان اور حیوان ان دونوں کے بیچ میں مشترک ہے، دونوں استعمال کرتے ہیں. یہ تو یہاں پہ فجی کے اندر تو ہم نے نہیں دیکھا کبھی، جانوروں کو ایسے چھوڑ دیتے، وہ گھاس پر ہی بیچارے بڑے ہوتے ہیں.
باقی پاکستان، انڈیا اور ایسے ملکوں کے اندر خاص طور پر اس کو دانے کھلاتے ہیں، اور قربانی کے موقع کے اوپر اس کو الگ سے الگ چیزیں بنا کے دانوں سے چیزیں بنا کے اس کو کھلاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں میجورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھاس پر ہی بڑے ہو جاتے ہیں، دن بھر گھاس صبح شام کھاتے ہی رہتے ہیں گھاس۔ خیر، تو اناج کے اوپر دونوں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سے انسان اچھی کھاتا ہے، اور جو اس کے لائق نہیں ہوتی وہ دوسرے کو پھینک دیتا ہے، جیسے کہ گٹھلیاں ہے، چھلکا ہے، بھوسی ہے، یہ جانور کھاتے ہیں۔ کھجور ہے تو کھجور کے اوپر سے انسان کھا لے گا، گٹھلی جانور کو اونٹ کھا جائے گا، ان کو کھلاتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہے جو صرف جانوروں کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے گھاس، انسان گھاس نہیں کھاتا ہے۔ اور کھانے کے بعد یہ چیزیں گوبر بن جاتی ہے، جس کو گھر سے دور پھینک دیا جاتا ہے اس کی بدبو کے سبب سے۔ تو آدمی اس پر غور کرے کہ یہی چیزیں جب گراس ہوتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے، ہریالی، آدمی اس پر چلنے کو اس کا من کرتا ہے، اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ یہی انگور ہے اور یہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ اس کو آدمی جب خریدنے جاتا ہے تو کتنا اچھا دیکھ کر لاتا ہے، لیکن ایک دن انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اور جب نکل جاتا ہے تو آدمی اس سے نفرت کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے انسان کے اندر بھی کہ انسان دنیا میں آتا ہے، ایک مدت تک رہتا ہے، اور رہنے کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ بھی سر گل جاتا ہے، اور ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لائے گا۔ تو انسان میں اور جانور میں اتنا فرق، یہ گھاس پھوس میں اتنا فرق ہے کہ آدمی کو جو خوراک ہوتی ہے اس کو عزت ملتی ہے، لیکن جھٹ پٹ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جلدی سے وہ کچرا بن جاتی ہے، غلیظ و ناپاک ہو کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور انسان کی بزرگی اور ذلت کا یہ حال ہے کہ ایک لمبے زمانے تک اس زمین پر رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور پھر ایک مدت مقررہ جب آتی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چلانے والی آئے گی تو پھر آگے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ خیر، تو پہلی چیز تھی حبا، ہم نے زمین کے اندر دانے اگائے، وعنبا، انگور اگائے، حالانکہ انگور کا تعلق کھجور کے ساتھ ہے، من نخیل وعنب قرآن میں آیا ہے، لیکن یہاں سیپریٹ طور پر عنب کو بیان کیا، انگور کو بیان کیا، اس لیے کہ جو انگور ہے وہ میوہ بھی ہے، ایک لحاظ سے فروٹ بھی ہے، ایک لحاظ سے اس میں یہ سالن بننے کی بھی صلاحیت ہے اس کے اندر، اور اصلح الاغذیہ جس کو کہتے ہیں، بہترین غذا انگور۔ ہاں، اس کے کھجور کے ساتھ مناسبت ہے، کھجور بھی آخر تک کام لگتا ہے، یعنی چھوٹے سے جب بڑا ہوتا ہے وہاں، انگور کو بھی ایسا ہے کہ خشک ہو جائے تب بھی وہ لذیذ لگتا ہے، سلطانہ ہم لوگ کہتے ہیں اس کو، کشمش کہتے ہیں، اور وہ بھی بڑی قوی چیز ہے۔ تو اس کو مستقل طور پر عنب کو بیان کیا۔ وقدبا، یہ قدبہ کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں علماء نے الگ الگ تشریحات کی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زمین کے اندر اگتی ہے، مثال کے طور پر گاجر ہے، مولی ہے، کساوا ہے، اگر جانور کو دو تو ویسے ہی کچا کھا جائے گا وہ جانور، اور انسان اس کو پکا کے کھائے گا، کساوا کو کچا نہیں کھائے گا، اس کو ابالے گا اور کیا کیا بنائے گا اس کے ذریعے۔ تو اسی طرح سے کمالا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ بھی ایک سبزی ہے، جیسے کہ نانا پودینہ ہوتا ہے کہ جس کو کاٹے پھر بڑھ جاتا ہے، کاٹے پھر بڑھ جاتا ہے، دھنیا، اس طرح کی چیزیں اس میں آتی ہے۔ تو وقدبا، ہم نے اس میں قدبا کو اگایا، وزیتون ونخلا، اور زیتون کے درخت کو ہم نے اگایا، یہ بھی ایک جنتی چیز ہے، اور اس کے بھی میں نے فضائل کل بتلائے تھے آپ کو۔ کھجور کے درخت کو بھی، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات ہم نے اگائے جہاں الگ الگ قسم کے پھل فروٹ لگتے ہیں، گھنے باغات۔ ارے گھنے باغات تو ایسے بھی آدمی کو اچھے لگتے ہیں،
باغات اگر ایسے اونچے اونچے درخت ہو، اس کے مقابلے میں ایسے درخت ہو کہ جو زمین کو ڈھانپ لے، تو ایسے باغ میں آدمی کو جانے کا من کرتا ہے، جس کے اندر جیسے چیکو کے آم کے درخت ہوتے ہیں، چیکو کے ہوتے ہیں، جامن کے ہوتے ہیں، تو آدمی کو اندر رہنے کا من کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ہم نے اس کو اگایا، ایک ایک درخت نہیں، بڑے گھنے باغات اگائے۔ وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، فاکہۃ میوے کو کہتے ہیں۔ فاکہہ کیا ہے؟ ایسی چیز جس کو آدمی کھانا کھانے کے بعد بطور لذت کے کھاتا ہے، مزہ لینے کے لیے کھاتا ہے۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے، ہمارے گجرات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی روٹی سالن سب کچھ کھا لے گا، پھر اس کے سامنے فروٹ رکھا جائے گا، یہ تربوز ہے اور اس طرح کی چیزیں بعد میں کھاتے ہیں۔ فاکہہ اس کو کہتے ہیں، میوے کے طور پر کھاتے ہیں۔ وفاکہۃ وابا، اب یہ ابا کی کیا تفسیر ہے؟ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاکہہ وہ ہے جس کو تر کھایا جاتا ہے، یعنی جو فریش ہوتا ہے اس کو کھایا جاتا ہے، اور ابا وہ ہے جو جس کو زمین اگاتی ہے، جس کو جانور کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے، انسان نہیں کھاتا ہے۔ اور ابو سائب کی حدیث میں یہ ہے کہ ما انبتت الارض مما یاکل الناس وتأکل الانعام، انسان اور جانور سب کھاتے ہیں۔ اب یہ ان کی ایک تشریح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابا کی کیا معنی ہے، ابا کی تشریح کیا ہے؟ تو کیا بات بتائی؟ ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، مجھے کون سا آسمان اپنا سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اگر میں اپنے دل میں قرآن مجید میں وہ بات کہوں جس کو میں نہیں جانتا ہوں، یعنی اپنے مائنڈ سے دین کی کوئی بات نہیں کہنی ہے۔ صدیق اکبر جیسا جو امت کا بڑا آدمی، سب سے امت میں جس کا مقام ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کون آسمان جگہ دے گا، ایسے سایہ دے گا، زمین کہاں ٹھکانہ دے گی مجھے اگر میں اس طرح سے اپنی طرف سے کچھ کہہ دوں، میں نہیں جانتا اور کہہ دوں کہ اس کا یہ معنی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ عبس پڑھ رہے تھے، جب یہاں پر آئے وفاکہۃ وابا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے فاکہہ تو سمجھ لیا، لیکن یہ ابا کیا ہے؟ فمل اب عرفنا الفاکہہ فمل اب، ہم نے فاکہہ کو سمجھا، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان ھذا لہو التکلف، یہ تو تکلف کی بات ہوگی، مطلب یہ ہے کہ کچھ اگنے والی تو چیز ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اب اپنی طرف سے کیسے کچھ کہیں۔ تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ابا سے مراد گھاس ہے، گھاس پھوس ہے جس کو جانور کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا کیوں اگایا ہم نے؟ یہ ہم نے کیوں اگایا؟ یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے، بھئی جانور بھی تو ہمارے لیے ہیں، اسی کو ہم پال پول کے ہم اس کو بھی کھا جاتے ہیں، اس کا گوشت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلے تو انسان کے لیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چھلکا ولکا گٹھلی وٹلی جب ڈال دیتے ہیں تو یہ جانور کھا لیتے ہیں، پھر جانور پھر ہمارے کام آتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے زمین میں جتنی چیزیں وہ تمہارے لیے بنائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْ، دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہے 7 قسم کی انسانوں کے لیے اور 1 قسم کی جانوروں کے لیے، اس کو کیوں بیان کیا یہاں پہ؟ ایک تو توحید کے دلائل ہے اس کے اندر، توحید کے دلائل۔ توحید کے کیسے دلائل ہیں کہ آپ غور کرو، زمین بھی ایک، زمین بھی ایک، آسمان بھی وہی، بارش برستی ہے سبھی جگہ پر، لیکن کہیں انگور نکل رہا ہے تو کہیں آم نکل رہا ہے تو کہیں چیکو نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کی توحید نے تو اور کیا کہ کون بنا رہا ہے؟ اے بھائی مرد ایک، عورت ایک، الگ ذات ہے دونوں، اور دونوں کی ملاپ سے جو منی کا قطرہ جاتا ہے اور انسان پیدا ہوتا ہے، کہیں گورا پیدا ہوتا ہے، کہیں وہ بالکل کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی گیہوں کلر کا ہوتا ہے، الگ الگ،
کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے۔ اور عجیب بات بتلائی تفسیر روح البیان میں، انہوں نے تو حدیث کہا ہے واللہ عالم، لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 7 دور سے گزارا، 7 دور سے۔ انسان کی زندگی میں 7 خوراکیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کو کہا کہ تجھے سجدہ بھی 7 اعضاء پر ہی کرنا ہے۔ سجدہ کتنے اعضاء پہ سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ 7۔ یہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 قدم اور چہرہ، یہ 7۔ تو 7 اعضاء کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اب 7 دور سے گزرتا ہے آدمی۔ 9 مہینے آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو 9 مہینے کے چلے کتنے ہوتے ہیں؟ 7 چلے ہوتے ہیں۔ 7 چلے ہوتے ہیں نا بھائی، 3 چلے کے 4 مہینے نہیں ہوتے، تو 7 چلے ایسے بیان کیے۔ ان 7 چلوں کے اندر 40 دن میں الگ الگ چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے اس کو مٹی کے گاڑے سے بنایا۔ حالانکہ پہلے مٹی تھی، اس کو گاڑا بنایا، وہ تو نہیں بیان کیا۔ اگر اس کو بھی شمار کر لے تو بھی اور کلیئر ہو جائے گا۔ گاڑے سے بنایا، مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر اس کو ہم نے نطفہ بنایا، منی کا قطرہ بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس کو ہم نے علقہ بنایا، خون بنایا، بہنے والے دم بستہ بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس مدغہ کو ہم نے ایسا گوشت بنایا جس کو چبایا جا سکے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کو جو ایسا تھا اس کو ہم نے ہڈیاں بنائی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، اب اسی ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چرایا، اور اس گوشت کے بعد کیا بنایا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک مخلوق تیار کیا۔ کہا کہ اگر مٹی کو الگ نہ گنو تو پھر انشأناہ خلقًا آخر بن کے 7واں درجہ آ جاتا ہے۔ کہ یہ 7 دور سے گزار کر انسان بنا ہے، اور یہاں 7 چیزیں تمہاری کھانے کی بتلائی۔ تو اب کہا کہ اب زندگی میں تمہیں 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو عبارت یہ کہی کہ خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا للہ علی 7، 7 اعضاء پر سجدہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت صاخہ آئے گا۔ صاخہ کیا ہے؟ صاخہ کی تفسیر کے اندر قیامت کی جو آواز آئے گی، یہ نفخہ اخیرہ کی بات ہے۔ پہلے نفخہ اولا ہوگا، اسرافیل علیہ السلام پہلے جو پھونکیں گے تو جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ جب پھونکیں گے تو سب چیزیں دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرے نفخے کی بات ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اصل میں سخن کا جو لفظ ہے وہ ایسے تانا دینے کے معنی میں آتا ہے، کسی کو چوکا دینے کے لیے آتا ہے۔ اور صاحب کشاف نے یہ کہا ہے کہ سخ لحدیثی کا مطلب یہ کہ اس کی بات سننا، تو یہاں سننے کی چیز وہی آواز ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخ آئے گی، چنگار آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ سب سے پہلے بھائی کہا ہے، یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ گئے ہیں۔ چونکہ بھائی جو ہوتا ہے وہ پرایوں کے مقابلے میں اور دوستوں کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتا ہے بھائی، چونکہ بچپن سے اس کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، ایک گود میں پلے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ رہے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی تائید، ایک دوسرے کے مشورے میں کام دینا، یہ بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو پہلے تو کہا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا،
وَأُمِّهِ، بھائی کے بعد ماں ہے، اس لیے کہ آدمی بھائی کے مقابلے میں ماں کو زیادہ چاہتا ہے، ماں سے اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہاں، بیٹے کے ذمے ماں کے حقوق بھی زیادہ ہے، اس لیے ماں کا تذکرہ ہے۔ وَأَبِي، وَأُمِّهِ کے بعد ابی، ابھی باپ کا احترام زیادہ ہے۔ یاد رکھو، مدد کی ضرورت پڑ جائے تو ماں پہلے، لیکن جہاں رسپیکٹ کا موقع آئے گا تو باپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی۔ ماں کمزور ہے، اس لیے مدد کے اندر ماں پہلے، لیکن باپ کی طرف ہماری نسبت ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کا میں بیٹا ہوں، تو کہا اس کا آنر زیادہ اس کا ہوگا، احترام اس کا زیادہ ہوگا، یہ ہے۔ تو باپ کا تذکرہ بعد میں آیا، اس لیے کہ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے اور ماں سے زیادہ تعظیم باپ کی جاتی ہے۔ تو وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، اب بیوی کی بات آئی تو بیوی کا درجہ اوپر ہے ماں سے باپ سے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں، دل کا تعلق اس سے زیادہ ہوتا ہے بیوی سے، ہیں جو چیزیں ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے وہ بیوی سے کر سکتے ہیں۔ تو بیوی کا نام اس لیے آیا کہ آدمی ماں باپ سے زیادہ محبت جورو سے کرتا ہے، اس کے ساتھ مرتے دم تک کا ساتھ رہتا ہے۔ ماں باپ تو بہت جلدی سے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، عامتاً ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ الٹا ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ آبجیکٹ کرو کہ یار ایسا ہوا تھا، یہ جو بات ہوتی ہے اکثری طور پر ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ماں اس کے ساتھ مرتے دم تک کی صحبت کا وعدہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کے حق کو جانتے تو کبھی خیال اور خواب میں گزر جاتا ہے، لیکن کتنا واسطہ رہتا ہے جب تک زندہ ہے ہاتھ میں۔ اس کے بعد بتایا وہ بنی، بیٹوں کے ساتھ، بیٹوں سے بھی بھاگے گا آدمی، تو بیوی کے بعد بیٹے اولاد ہو جاتی ہے تو آدمی کی محبت ادھر چلی جاتی ہے اولاد کی طرف۔ کچھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں اولاد نہیں دوں گا، آج کل جو جھگڑے ہوتے ہیں نیا بیوی کے، تو بیوی کہتے ہیں کہ نہیں بچے میں نہیں دوں گی، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے اولاد نہیں جانے دوں گا، کچھ بھی ہو جاوے، ہوتا ہے نہیں اس کے جھگڑے۔ تو اولاد بنی کو بعد میں لائے، بیوی سے زیادہ بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اسی لیے مرنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میرا نائب تو یہ بنے گا، بیوی تھوڑی بنے گی، بیوی تو کسی اور سے بھی شادی کر لے گی، لیکن میرا جو بچہ کہلائے گا تو یہی میری جگہ لے گا، اس لیے بیٹا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کا جو قلبی تعلق ہے بیوی اور بچوں سے زیادہ ہوتا ہے، شادی ہو جانے کے بعد آدمی اپنی فیملی سے الگ ہو جاتا ہے۔ خیر، اب یہ ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے بھائی سے کون بھاگے گا؟ قابیل بھاگے گا اپنے بھائی حابیل سے سب سے پہلے، اور بھاگنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی بعد میں بتاتا ہوں، اور کیوں بھاگے گا وہ بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بھاگے گا قابیل حابیل سے، اور دوسرے نمبر پہ آدمی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے سب سے پہلے، اور اپنی بیوی سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام بھاگیں گے کہ دنیا میں ان کا ساتھ رہا تھا، کہیں آج وہ کچھ مانگ نہ لے میرے پاس۔ اور بچوں سے کون بھاگے گا؟ نوح علیہ السلام بھاگیں گے کنعان سے۔ کنعان نے ایمان نہیں، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اس میں بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ بس بھاگنے کا ایک تو ظاہری معنی کہ ادھر دیکھا ادھر بھاگ گئے، اس سے احتراز کرنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برات کا اعلان کر دے، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جن لوگوں کا اتباع دنیا میں کیا گیا تھا وہ برات کا اعلان کرے، بھائی ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، جب عذاب دیکھ لیں گے کہا تم کون ہم کون، یار کون جانتا ہے، تمہیں کس نے کہا تھا ہمارے پیچھے پیچھے چلو، تم بھاگتے تھے ہمارے پیچھے، ہم نے کہاں کہا تھا۔ ایک یہ ہے کہ کنیکشن ختم ہو جائے گا۔ اور اب
کیا کہیں گے؟ بھائی کہے گا ما واسیتنی بمالک، تو نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد نہیں کی دنیا میں، تو نے میرے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ اور والدین کہیں گے کہ قصرت فی برنا، تو نے ہماری فرما برداری میں کوتاہی کی تھی۔ اور بیوی کہے گی اطعمتنی الحرام، تو نے حرام غذا مجھے کھلائی تھی۔ اور بیٹے کہیں گے ما علمتنا وما ارشدتنا، تو نے ہمیں علم نہیں سکھایا اور ہمیں صحیح راستہ نہیں بتایا، یہ کہے گا۔ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں علماء کرام نے مختلف باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ حق کے طلب کرنے سے خوف ہوگا، بھائی ملے گا تو سوچے گا کہ کہیں یہ مجھ سے اپنا حق نہ مانگ لے، کہ دنیا میں تو نے فلاں جگہ پہ میری چیز کو اس طرح سے دبا لیا تھا یا کھا گیا تھا۔ ہاں، مفلس آدمی قرض خواہ سے جیسے بھاگتا ہے دنیا میں کہ یا کہیں مانگ نہ لے، میرے پاس کسی سے قرضہ لیا ہو تو وہ ایسے بھاگتا ہے کہ مجھ سے مانگ نہ لے۔ کہ قیامت میں آدمی بھاگے گا بھائی سے کہ بھائی کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو نے فلاں جگہ پہ میرا یہ حق دبایا تھا یا مجھے اس طرح سے ذلیل کیا تھا، وہ مانگ نہ لے۔ اسی طرح سے آدمی اپنے آشناؤں سے زیادہ بھاگے گا، اجنبیوں سے، اپنوں سے زیادہ بھاگے گا۔ کیوں زیادہ بھاگے گا؟ کیونکہ جس سے واسطہ پڑا ہے اس سے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اسی دن یاد آ گیا اور مانگ لیا تو قیامت کے میدان میں کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ اور جن سے کوئی معاملہ ہی نہیں رہا ہے، کبھی زندگی میں ملے ہی نہیں تھے، تو ان سے تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی سروکار ہی نہیں۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھاگے گا حق کی وجہ سے کہ حق مانگ نہ لے، اور بعضوں نے کہا کہ وہ شفاعت کے خوف سے کہ کہیں اس کی سفارش مجھے نہ کرنی پڑ جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین سے بھاگیں گے کیونکہ ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ان کا استغفار قبول نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ استغفار کرے اپنے مشرکین کے لیے، اگرچہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، بعد اس کے کہ پتہ چل گیا کہ وہ جہنمی۔ تو شفاعت کے خوف سے کہ رشتے والے ناتے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مجھے نیکیاں دینی پڑ جائے یا اس کی برائیاں مجھ کو اٹھانی پڑ جائے، اس کو جہنم سے چھڑانے کے لیے مجھے کچھ نیکیاں دینی پڑے یا اس کا گناہ میرے ذمے لینا پڑے۔ ایک قحط سالی کا جب زمانہ ہوتا ہے، دکار جس کو کہتے ہیں، جھوڑا پڑتا ہے، اور جہاں کچھ اناج بنا نہیں ہوتا تو لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، کئی رشتہ دار ارے بھائی مہمان مت آؤ یا میرے پاس ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے سے بھاگتے۔ کووڈ کے زمانے میں سب سیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بھائی، ہاتھ مت لگانا ہے۔ کووڈ کے زمانے میں گزر جاتا تھا، اس کو بھی کوئی دفن کرنے تیار نہیں، یار یہ تو کووڈ میں مرا ہے۔ اس طرح کا منظر آپ لوگ دیکھ چکے ہو۔ اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس کے ساتھ دکھا دیا کہ ایسا منظر دنیا میں ہوتا ہے۔ کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کو بھی ایسے کہتے ہیں کہ یار تم دور رہو، تم گھرے رہو، یہاں مت آؤ، مسجد میں مت آؤ۔ یہی لوگ بلانے جاتے رہے کہ آؤ یا مسجد میں نماز پڑھنے بلا، اور جب کوئی تک کہا تم گھرے رہو، مسجد میں مت آنا۔ بعضوں نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب ان کو عذاب میں دیکھے گا تو وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ بھائی کو عذاب میں دیکھے گا جہنم میں جاتے ہوئے تو کون برداشت کرے گا؟ باپ کو جہنم میں دیکھے گا، بیٹے کو دیکھے گا، کون دیکھے گا؟ اس لیے وہ چھپے گا کہ یار میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج کل ایسی تصویریں آتی ہیں غزہ کے تو دیکھ نہیں پاتے، بالکل نہیں، برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم کتنا ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کے اندر جو مناظر ہے اس سے تھوڑا ہمیں پیچھے جانا، آگے جانا چاہیے کہ ایسا ایک منظر آنے والا ہے۔ اب یہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک جہت سے بھاگے گا، کوئی 2 جہت سے بھاگے گا، کوئی 3 جہت سے، یعنی کوئی اس لیے بھاگے گا کہ سفارش کرنی نہ پڑ جائے، کوئی اس وجہ سے بھاگے گا بھائی اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہے تو کہیں عذاب سے اس کو نکالنے کے نیکیاں نہ دینی پڑ جائے۔ تو یہ 3 وجہ جو میں نے بتائی، کوئی 1 وجہ سے، کوئی 2 وجہ سے، کوئی 3 وجہ سے بھاگے گا۔
خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. اس دن ہر ایک کو ایک فکر ہوگی، ایک بات کام ہوگا جو اس کو بے نیاز کر دے گا. حضرت اکرمہ نے ایک منظر قائم کیا ہے، بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے جب قیامت کے میدان میں ملے گا تو وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ یا حاضی، ارے فلانی، ایو بال کنت لکی، میں تیرا کیسا شوہر تھا، دنیا میں تیرا شوہر تھا، کیسا رہا؟ فتقول نعم البال، ارے بہت اچھا آدمی تھا، تو اچھا شوہر تھا، اور تعریف بھی کرے گی. اب یہ سوچے گا کہ چلو ابھی بھی اس کے دل میں کچھ جگہ ہے تو کچھ کام بن جائے گا. فیقول لها، اس سے کہے گا فإنی اطلب الیک اليوم حسنۃ واحدہ، آج مجھے تجھ سے صرف ایک نیکی چاہیے، زیادہ کچھ نہیں مانگتا، ایک نیکی چاہیے. وہ کہے گی کہ بہت سستی چیز تو نے مانگی میرے پاس. کیا کہے گی؟ وہ کہے گا تہبین حالی لعلی انجو مما ترئی. کہا کہ دیکھ، ایک نیکی تو مجھے دے دیکھی، تو مجھے دیکھتی ہے میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس سے نجات پا جاؤں گا، تو مجھے گفٹ کر دے ایک نیکی. وہ کہے گی کہ ما ایسر ما طلبتا، کیا سستا تو نے مانگا میرے پاس، کتنا ایزی ہے دینا. ولیکن لا اطیق ان اعطیک من شیئا، کہ میں کچھ نہیں دے سکتی. کیوں نہیں دے سکتی؟ اتخوف مثل الذی تخاف، میں بھی ڈرتی ہوں جیسے تو ڈر رہا ہے جہنم سے. مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں میں تجھے دوں اور یہاں کمی پڑ جائے تو میں کہاں جاؤں گی. اور آدمی اپنے بیٹے سے ملے گا اور بیٹے سے کہے گا کہ یا بنی ای والد کنت لک، میں تیرا کیسا باپ تھا. وہ اس کی تعریف کرے گا بہت اچھی طرح. تو باپ کہے گا کہ یا بنی انی احتجت الی مثقال ذرۃ من حسنات، تیری نیکیوں میں سے ایک ذرہ نیکی کی ضرورت ہے، کلو 1.5 کلو نہیں، ایک نیکی، ذرہ برابر نیکی کی ضرورت ہے، صرف اتنی. کیونکہ وہاں کیا ہوگا، اگر نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا ایسے سیم رہ گیا تو کہا جاؤ آراف میں جاؤ، نہ جنت نہ جہنم، جاؤ. حالانکہ وہ بھی ایک جنت ہی ہے، جہنم میں کو پوچھو تو وہ جنت ہی ہے ایک قسم کی، کہ جہاں عذاب نہ ہو، وہ بھی تو ایک مزے کی جگہ ہی ہو. کہا بس ایسا ہے. وہ کہے گا کہ ایک ذرہ دے دے تو نیکی ایسے جھک جائے تو جنت کا فیصلہ ہو جائے. بیٹے سے کہے گا، بیٹا کہے گا ہاں لعلی انجو بہا مما ترى فیقول ولدہ یا ابتی ما ایسر ما طلبت، کتنا ایزی، بہت آسان چیز آپ نے مانگی ہے. ولیکنی اتخوف مثل الذی تتخوف، مجھے بھی ایسا ہی ڈر لگتا ہے جیسے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ پھنس نہ جاؤ، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں پھنس نہ جاؤں. میں لا استطیع ان اعطیک شیئا، میں آج کچھ نہیں دے سکتا. یہ ہے قیامت کا منظر، یہ ہے قیامت کا منظر. جب بگدر مچتی ہے تو کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، ہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اب یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ آخر یہ بھاگیں گے کیوں؟ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انہ تعالی لما ذکر هذا الفرار اتبع بذکر سببہ، یہ بھاگنے کا سبب بتلا ہے. اس دن ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی جو اس کو بے نیاز کر دے گی، دوسرے کاموں سے اس کو بے فکر کر دے گی، بس اپنی نجات ہو جائے، میں بچ جاؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي انی سائلتک عن حدیث، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں، آپ بتائیں مجھ کو. فتخبرنی بہ انت بہ، آپ اس کی مجھے خبر دیں. فقال ان کان عندی منہ علم، ہاں میرے پاس اگر اس کا علم ہوگا تو میں بتاؤں گا. حضور نے یہ فرمایا.
نبی ہمادانی کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، حالانکہ امت سے بھی پورا علم نبی کے پاس ہوتا ہے. علم غیب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی امتیوں سے سارا زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے، اور امتی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ بھی نبی کا فیض ہوتا ہے، نبی کا فیض ہوتا ہے. ہاں، جتنا نبی سے میچ کھاتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوتا جائے گا، ملتا جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ ان کان عندی منہ علم، اگر میرے پاس اس کا کچھ علم ہوگا تو میں بتاؤں گا. قالت یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیف یحشر الرجال، قیامت کے میدان میں مردوں کا حشر کیسے ہوگا، لوگوں کو کیسے اٹھایا جائے گا، لایا جائے گا. قال حفاتا عراتا، کہا ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے. یہ کپڑے وپڑے نہیں ہوں گے وہاں پر، ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، کھلا میدان ہوگا. ثم انتظرت ساعتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا انتظار کیا کہ چلو مردوں کے بارے میں تو کلیئر کر دیا، لیکن عورتوں کا کچھ اور بات ہو سکتی ہے، عورتوں کی تو پوچھ لو. فقالت یا رسول اللہ کیف یحشر النساء، حضور عورتوں کا حشر کیسے ہوگا. قال کذالک حفاتا عراتا، کہا اسی طرح سے ننگے بدن، ننگے پاؤں. قالت واسوءتا من یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس دن ستر کا کیا، واسوءتا، ستر کھلا ہوگا تو کیا ہوگا. قال وعن ای ذلک تسألین، کہا پوچھا، حضور نے فرمایا کہ بھئی تو کیا پوچھنا چاہتی ہے. انہ قد انزل علی آیت لا یضرکی کان علیک ثیاب او لا یکن، میرے اوپر ایک آیت آئی ہے، قرآن کی ایک آیت اتری ہے، اس آیت کو سننے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تجھ پہ کپڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. قالت ایت آیت ہی یا نبی اللہ، کہا اللہ کے نبی وہ کون سی آیت ہے. قال لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ آیت لکل امرئ، ان میں سے ہر انسان کے لیے ایک شان ہوگی، ایک حالت ہوگی، یغنی، جو اس کو بے نیاز کر دے گی، یعنی دوسری کوئی فکر نہیں، وہی ایک فکر ہوگی، میرا کیا ہوگا، میں بچ جاؤں. اس وقت کپڑے نہیں دیکھے جاتے، جب طوفان یا اس طرح کے حالات آتے ہیں تو آدمی جان کے لالے پڑتے، جان کو بچانے کی فکر میں کپڑے بھی بھول جاتا ہے، کہاں کھڑا ہوں یہ بھی بھول جاتا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہوں وہ بھی نہیں. پہلے آپ سن چکے ہیں کہ شیر ببر چیتے بھیڑیوں کے ساتھ بکریاں بھی ہوگی اور بھیڑ بھی ہوں گی اور انسان بھی ہوں گے. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کھا جائے گا، ارے اس کو ہی ڈر لگا ہے تو کہاں کھائے گا. لکل امرئ. خیر، تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تحشرون حفاتا عراتا مشاتا غرلا، حفاتا عراتا مشاتا غرلا، تم لوگوں کو قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا اس حال میں کہ تم ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، چل کے آ رہے ہوں گے، ختنے کے بغیر ہوں گے، بغیر ختنہ کے ایسے ہوں گے. قال فقالت زوجته، راوی فرما دے کہ آپ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ ننظر او یرا بعضنا عورت بعض، کہا کہ ہم میں سے ایک دوسرے کا ستر نہیں دیکھیں گے. قال لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہا کہ کہاں دیکھ سکے گا، ما اشغلہ لننظر او کما قال، کہا کہ مشغولی ہی ایسی ہوگی کہ وہ دیکھنے کا موقع نہیں رہے گا کہ میرے پاس کون کھڑا ہے اور کس حال میں کھڑا ہے. یغنی کی تفسیر میں ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ یغنی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو پھیر دے گی، آدمی کو روک دے گی اپنے رشتہ داری سے، کون ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلے گا. اور یغنی کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ غم ایسا ہوگا، خاص دن اپنی ذات کا جو فکر ہوگا وہ سینے میں اتنا بھرا ہوا ہوگا کہ اب دوسرے غم کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، دوسرے فکر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی.
وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دن کے دو قسموں میں لوگوں کو بیان کیا۔ جب قیامت کی بھیانکتا کو بیان کر دیا، اس کی ہولناکی کو بیان کر دیا، تو جتنے بندے مکلف ہوں گے بالغ، ان سب کے اندر دو قسموں میں تقسیم، سعداء اشقیاء۔ سعداء یعنی لکی، جنتی، اشقیاء کے معنی جہنمی۔ اب ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ وہ کیسے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے خوش روشن ہوں گے، مسفرہ کے معنی روشن، چمکدار ہوں گے۔ اور آگے فرمایا ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خوشخبری حاصل کر رہے ہوں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے۔ وہ چہرے روشن کیوں ہوں گے؟ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ تہجد کا اثر ان کے اوپر ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قیام اللیل کا اثر ہوگا، اس لیے کہ روایت من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس کی رات کو نمازیں زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں خوبصورت ہوگا، کا یہ حدیث ہے۔ اور ضحاک جو مفسر ہے فرماتے من آثار الوضوء، ان کے چہرے کے اوپر وضو کے آثار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے چہرے وضو کی وجہ سے۔ آدمی نمازی ہوگا تو وضو بھی زیادہ کرے گا، جتنا وضو کرے گا اتنی چمک چہرے پہ زیادہ ہوگی۔ حدیث میں آیا من استطاع یطیل غرتہ فلیفعل او کما قال، جو چاہے اپنے چمک کو بڑھانا چاہے تو خوب وضو کرے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں جتنا غبار آلود ہوا تھا اللہ کے دین کے کام کے لیے، چاہے تعلیم ہو، چاہے تزکیہ ہو، چاہے تبلیغ ہو، یہ سب دین کے کام ہے، سب اللہ کے راستے میں ہے، تو اس کے اندر جتنا غبار آلود ہوا ہوگا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ دنیا کے علائق سے وہ الگ تھا، دنیا کے الجھنوں سے وہ الگ تھا اور عالم قدس سے ملا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رہتے تو تنہائی میں ہیں لیکن دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے دلوں میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن دل اللہ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ کے مارکیٹ میں دیکھا ایک آدمی بازار میں بیچ رہا ہے لیکن دل اس کا ادھر لگا ہوا ہے اللہ سے۔ نیوزی لینڈ میں رہ کر دل مدینے میں رہے، مکے میں رہے، یہ اچھا ہے، وہاں رہ کر دل ادھر رہے۔ تو ان لوگوں کا دل دنیا سے الگ تھا اور اللہ سے ملا ہوا تھا۔ ضاحکۃ، خوش، ہنس رہے ہوں گے، ہنسیں گے کیوں؟ حساب سے فارغ ہو گئے۔ جب آدمی کسٹم سے نکل جاتا ہے تو کہا میں تو نکل گیا، چلو خوش ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی کسٹم ہے، ہاں دنیا کی کسٹم ہے، وہ تو آخرت کی کسٹم ہوگی اور وہ ابد الآباد کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو تھوڑی دیر کے وہ کیا ہے، بارڈر کراس کرنے کی بات ہے، اور وہ تو ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہنس رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوں گے، اور اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو گیا مجھ سے، ایک دوسرے سے ایسے بات کر رہے ہوں گے، مستبشرہ۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ چہرہ روشن اس لیے ہوگا کہ اس عالم کی جو چیزیں تھی، حالات تھے، ہاتھ چھوٹے اس سے۔ ایک آدمی اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے تو کہتا ہے یار مصیبتوں سے نکل گیا ہے، اچھا ہوا یار، ٹھیک ہے۔ اور خوش اس لیے ہوں گے کہ جو قوت نظریہ اور قوت عملیہ، اس کا جو عقیدہ تھا، جو اس کا عمل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوش بھی ہوں گے اور بشارت حاصل کر رہے ہوں گے کہ ان کو اس سے بڑا نفع ہوا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، اور اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے۔ غبرہ غبار کو کہتے ہیں، جو دھول لگ جاتی ہے اس کو غبرہ کہتے ہیں۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ کافر ہیں جو کافر فاجر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں جمع ہو جائے
کریلا اور نیم چڑھا ہو جائے تو کتنی کڑواہٹ ہوگی۔ سونے پہ سہاگا بولتے ہیں کہ ایک تو سونے پہ سہاگا، ایک یہ کہ کریلا اور نیم چڑھا، ایک تو آدمی خود کالا ہے اور پھر غبار لگا ہوا ہے، تو کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ابی حاتم کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پسینے کے اندر ایسا ہوگا، لگام تک ایسا پہن پر یہاں تک اس کا پسینہ ہوگا، اور پھر چہرے کے اوپر غبار لگا ہوگا تو پھر اور زیادہ سیاہ ہوگا، ایسے ہی بالکل سیاہ فام ہو۔ اتنا تو یہ نہیں ہے، کالے لوگ تو دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن بھی اس پر غبار لگ جائے، دھول لگ جائے تو اور زیادہ خراب لگتا ہے۔ یہاں پر بعض فرقوں نے یہ کہا ہے، مرجیہ فرقہ ہے اور خوارج جو خود پہلے فرقے گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو ثواب والے ہوں گے یا سزا والے ہوں گے۔ اب جو نالائق ہوں گے، کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ کافر نہیں ہے، فاجر تو ہے لیکن کافر نہیں ہے، اور یہ تو کافروں کو عذاب ہوگا، تو وہ یوں کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فاجر ہے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بھائی یہاں دو کا تذکرہ، اس کا یہ تھوڑی مطلب کہ تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تو جائے گا نہیں، ایمان والا ہے، جس کو میں بار بار سمجھاتا رہتا ہوں کہ آدمی کا ایڈریس صحیح ہونا چاہیے۔ ایڈریس صحیح، ایڈریس جانتے نہیں، جس کو پتہ کہتے ہیں، پتہ اگر پتہ صحیح لکھا ہے تو ایک نہ ایک دن خط پہنچے گا، لیکن پتہ ہی رونگ ہے تو پھر زندگی پر چاہے اندر مضمون کتنا اچھا آپ نے لکھا ہے، وہ کبھی بھی وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ یہ جو پتہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے جو بلیوز اور جو ہمارا فیتھ ہے، عقیدہ، یہ اصل میں پتہ ہے۔ اگر پتہ صحیح ہے اور مضمون بھی صحیح ہے، اعمال بھی صحیح ہے، تو بہت ہی جلدی ارجنٹ ڈیلیوری کے اندر پہنچ جائے گا۔ اور اگر مضمون تو بہت اچھا ہے، پتہ نہیں ہے، تو زندگی پر نہیں پہنچے گا منزل کے اوپر۔ اور پتہ صحیح ہے لیکن تھوڑا الٹا سیدھا لکھا ہے اندر مضمون، تو جائے گا تو ضرور پہنچے گا، لیکن تھوڑی دیر لگے گی اس میں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ یہ جو غبار ہوگا، جو غبار ان کافروں کے اوپر لگے گا، دو چیزیں بتائی، ایک تو سیاہی بتلائی اور غبار بتلایا، دو چیزیں بتلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں دو کام تھے، ایک تو کفر بھی کرتے تھے اور فجور بھی کرتے تھے، تو کفر کی الگ سیاہی اور فجور کی الگ سیاہی۔ یہ سیاہی اور یہ غبار آئے گا کہاں سے؟ کہا کہ جب جانوروں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر قیامت کے میدان میں پیدا کرے گا، دوبارہ لائے گا، کہا عذاب ایک دوسرے کو جو کچھ ستایا تھا لے لو، بدلہ لے لو، بدلہ لینے کے بعد فرمائے گا کونو ترابا، نہ مٹی ہو جاؤ۔ اب یہ مٹی جو اڑے گی تو ان کے چہرے پہ لگے گی۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ دیکھو ہم الکفر جو بتلایا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے حقوق کو برباد کیا تھا، اور فجر اس وجہ سے بتایا کہ بندوں کے حقوق کو ضائع کیا تھا۔ تو یہ دونوں کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں کے افیکٹ ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنا لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔